أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ وہ ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 اس کی رکو نمبر 17 کی یہ آیت نمبر 143 ہے، 143۔ پچھلے درس میں ہم نے دوسرے پارے کا آغاز ہم نے کیا، اور دوسرے پارے کی پہلی آیت نمبر 142 ہے، جس کا لفظی ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس کی تفسیر ہم سن چکے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ پچھلے درس میں ہم نے اسی دوسرے پارے کی دوسری آیت نمبر 143 کا پہلا ٹکڑا ہم سن چکے ہیں، جس میں امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آئیے اسی آیت کے اور چند ٹکڑے باقی ہیں جس پر یہ آیت مکمل ہوتی ہے، اور اس میں بھی کافی نصیحتیں، کافی معلومات اللہ تبارک تعالیٰ بیان کرتا ہے، اس کو بھی جانتے ہوئے چلیں۔ ایک مختصر سا اعادہ پچھلے درس کا آپ کے آگے رکھوں کہ جب سورہ بقرہ کے اندر کا جو دوسرا پارہ ہے، اس کی جب ابتدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک مضمون چھیڑتا ہے، ایک مضمون کے تعلق سے بیان کرتا ہے، وہ ہے قبلے کا مسئلہ، کہ کس طرف قبلہ ہو، کس طرف رخ ہو نماز میں، اور اسی کے ساتھ تحویل قبلے کا مسئلہ اللہ تبارک تعالیٰ بیان کرتا ہے، تبدیل قبلے کے مسائل اللہ تبارک تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ تو جب اس مسئلے کی ابتدا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے یہودیوں سے شروعات کرتا ہے، اہل کتاب سے شروعات کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ وہ بہت بیوقوف لوگ ہیں، وہ لوگ بہت بیوقوف ہیں لوگوں میں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو کس نے اپنے پہلے قبلے سے پھیر کر کسی اور قبلے کی طرف کر دیا۔ ایسا کہنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیوقوف کہا، اور اشارہ اہل کتاب بالخصوص یہودیوں کی طرف ہے
کہ انہوں نے اس طرح کہا تھا کہ مسلمانوں کو کس نے ان کے پہلا قبلہ یعنی بیت المقدس سے نکال کر دوسرا قبلہ یعنی مسجد حرام خانہ کعبہ کی طرف کر دیا، کس نے کر دیا؟ جبکہ یہ ان میں خود علماء موجود تھے، یہ خود آسمانی کتابوں کے پڑھنے والے تھے، انہیں دین کے بہت سارے مسائل معلوم تھے، انہیں عابد اور معبود کے معاملات تک پتہ تھے، عبادت کا تصور اچھا خاصا انہیں معلوم تھا کہ عبادت وہی عبادت ہے جس میں معبود جو حکم دے، جو رسم دے، جو طور طریقہ دے، اس پر جو عابد عمل کرتا ہے اسی کی عبادت کہلائی جاتی ہے۔ وہ عابد جو اپنی من مرضی سے کوئی طور طریقہ کوئی عمل ایجاد کرے اس پر معبود خوش نہیں ہوتا ہے اور وہ عبادت نہیں کہلاتی ہے۔ یہ سارے تصورات، یہ ساری باتیں اہل کتاب کو معلوم تھی کہ معبود کا جو حکم ہو اگر اس پر عابد عمل کرتا ہے تو وہ عبادت ہے، اس پر ثواب ملتا ہے۔ اگر عبادت کسی رخ کی طرف اپنے آپ کو پھیر لینا، کسی سمت اپنے آپ کو پھیر لینا اور عبادت کرنا، اگر یہ نیکی ہے، اگر یہ ثواب ہے، ظاہر سی بات ہے ایک ہی رخ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا جائے۔ مگر اہل کتاب جانتے تھے کہ رخ اللہ کا کوئی رخ نہیں ہے، اللہ کی کوئی سمت نہیں ہے، ساری سمتیں اللہ کی ہیں، اس بات کا علم رکھتے تھے۔ پھر بھی انہوں نے تنزیہ طور پر مذاق اڑانے کے لیے مسلمانوں کو یہ کہا کہ اب تک تو 16-17 مہینے جب سے تم مدینہ آئے ہو بیت المقدس کی طرف جس کی تعظیم ہم کرتے ہیں اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب اچانک خانہ کعبہ کی طرف رخ کیوں کر لیا تم نے؟ تو اللہ نے کہا یہ بیوقوف لوگ ہیں کہ اس طرح کا سوال کرتے ہیں۔ قل للہ المشرق والمغرب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہو مشرق اور مغرب یہ سارا تو اللہ کا ہے، چاہے مشرق ہو چاہے مغرب، چاہے شمال ہو یا چاہے جنوب، ساری سمتیں اللہ کی ہیں۔ چاہے عابد عبادت کرنے والا کسی رخ ہو کر نماز پڑھے، ساری سمتیں تو اللہ کی ہے، مگر شرط اس میں یہ ہے کہ معبود جس سمت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو کہے اس رخ اور اس سمت کی طرف اگر رخ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اسے ثواب ملے گا۔ حالانکہ ساری سمتیں اللہ کی ہیں، مگر اس میں قید معبود کی دی ہوئی شرائط ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ ساری سمتوں کا مالک ہے تو اللہ جس طرف رخ کرنے کو حکم کہتا ہے اس طرف رخ اگر کیا جاتا ہے تو اس پر ثواب ملتا ہے۔ تو تم نے یہ شرط کیوں لگائی کہ پہلے سے مڑ کر دوسری طرف کیوں چلے گئے، پہلے کو چھوڑ کر دوسری طرف کیوں پلٹ گئے؟ یہ سوال کرنا بیوقوفانہ ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ بہت کچھ جانتے ہیں، بہت ساری آسمانی باتیں جانتے ہیں، بہت سارے وحی کے یہ عالم ہیں، پھر بھی یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ صرف کسی چیز کا جان لینا انسان کو رہنمائی کی طرف لانا ضروری نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس علم سے صحیح رہنمائی نہ کرے۔ اس لیے بڑی پیاری حدیث یاد آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک علم نافع، اے اللہ مجھے علم دے مگر ایسا علم دے جو نفع دینے والا ہے۔ علم تو ہے، بہت کچھ آ سکتا ہے، بہت سارے مسائل کا علم آ سکتا ہے، بہت سارے علم کلام اور منطق کا علم آ سکتا ہے، مگر وہ علم جو انسان کی خود کی ذات کو سب سے پہلے نفع نہ دے، نہ وہ خود کا بھلا کر سکتا ہے نہ دوسروں کا بھلا کر سکتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے علم کے حاملین ملیں گے جو علم برائے نام علم ہوتا ہے، علم نافع نہیں ہوتا، اس لیے نہ خود کی ذات کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ہی دوسروں کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی صحیح جا بھی رہا ہے تو اس کو اس طرح کوئی ایسا آڑ لگا دیتے ہیں کہ وہ پلٹ جاتا ہے اپنی جگہ سے، وہ سمجھتے ہیں میں نے بڑا کمال کر دیا، اپنے علم سے کچھ ایسے سوالات اس کو کر دیے کہ یہ پلٹ گیا اپنی جگہ سے۔ یہ علم نہیں ہے، علم وہ ہے جو سب سے پہلے انسان کی ذات کو پہلے فائدہ پہنچائے۔ جب انسان خود جب سیدھا بن جاتا ہے اور سیدھی راہ پر چلتا ہے تو دوسروں کو بھی اس راہ کی طرف بلا سکتا ہے۔ اس لیے یہ تصور بھی غلط ہے کہ علم ایسے حاصل کیا جائے کہ لوگوں کی رہنمائی کی جائے، وہ علم نفع دینے والا علم نہیں ہے۔
اسلام میں سب سے پہلے اس علم کی اہمیت ہے جو خود کی ذات کو فائدہ پہنچائے، دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ اگر کوئی شخص اتنا علم حاصل کر لے، اتنا علم حاصل کر لے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا تو سارا علم اس کا بیکار ہے۔ علم، عمل، یہ ساری چیزیں جنت کی تگودوں کے لیے ہے۔ اگر یہ نہیں ملتی ہے اور ساری دنیا اسی قدر منزلت میں اگر لگ جائے، وہ علم اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ علم، نافع علم اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے یہ اہل کتابوں کے پاس تو بہت کچھ علم ہے، مگر ہدایت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اس لیے اسلام میں نیت کی بڑی اہمیت ہے۔ نیت جیسی ہوگی اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو لے کے چلتا ہے۔ اس لیے صحیح بخاری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گمان کے مطابق رہتا ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، دل کو چھونے والی۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے گمان کے مطابق رہتا ہے۔ بندہ جس طرح گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا کر دیتا ہے۔ اگر وہ یہ گمان کرتا ہے، نعوذ باللہ، اگر وہ یہ گمان کرتا ہے کہ پتھر سے بھی مجھے شفا مل جائے گی، اللہ بولتا ہے جا تیری گمراہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ویسا کر ڈالتا ہے۔ اس میں پتھر کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، اللہ نے کر دیا تاکہ اس کی یہ جو گمراہی والا عقیدہ تھا وہ اس پہ مضبوط ہو جائے۔ اگر وہ ایسا عقیدہ نہ رکھتا اور صحیح عقیدے کی طرف اگر علم حاصل کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طرف بھی رہنمائی کر سکتا تھا۔ اللہ نہیں کرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کی گمان کے مطابق رہتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی علم اس لیے حاصل کرے کہ لوگ اس کی واہ واہ کرے، تعریف کرے، اس کے آگے پیچھے رہے، تو اللہ کہتا ہے جا میں نے تیرے لیے کر دیا۔ گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کا معاملہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُمْ، ہم انہیں کھینچ لاتے ہیں، سَنُسْلِيهِ نَارًا، پھر یہاں تک انہیں جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ یعنی انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہم اس کو لے کے چلتے ہیں یہاں تک کہ وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہم کو ہماری سوچ کے مطابق سمجھ کر دنیا میں نہیں جینا ہے۔ ہم کو سوچ وہی پیدا کرنی ہے جو اللہ دے اس کا رسول دے۔ ہمیں وہی عقیدہ رکھنا ہے جو اللہ دے اس کا رسول دے۔ اس کے آگے نہ سوچنا ہے نہ اس سے پہلے کو سوچنا ہے۔ جیسے قرآن کی آیت آئی سوچنا شروع، اس کے سمجھنے کے لیے عقل لگانا ہے۔ قرآن کی آیت بھی نہیں ہے، حدیث بھی نہیں ہے اور عقل لگا رہے ہیں مسئلے پر، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایسے سے گمراہی ہماری گود میں آئے گی۔ قرآن کی آیت اور حدیث آ جانے کے بعد اگر غور و فکر کیا جائے وہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن مجید بھی نہیں ہے اور حدیث بھی نہیں ہے، صرف مسئلہ ہے اور غور و فکر کیا جا رہا ہے تو ہماری جھولی میں گمراہی ہوگی، کیونکہ عقل وہاں پر رہنمائی کرتی ہے اور عقل ضروری نہیں ہے کہ صحیح چیز کی طرف رہنمائی کرے۔ ہاں قرآن و حدیث جو دلائل ہے جو نازل کرتا دلائل ہے یہ صحیح رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اس کے بعد آیت نمبر 143 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت محمدیہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس طرح ہم نے اس پیاری امت کو پیارا سا قبلہ دیا، خانہ کعبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے تھے۔ کہا میں نے کہ آپ سمجھے نماز میں ہوتے تو نماز کے حالت میں آسمان کی طرف دیکھتے کہ اللہ میں بیت المقدس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، میری شدت سے خواہش ہے کہ میں خانہ کعبہ طرف رخ کر کے نماز پڑھوں۔ مسلمانوں کی یہ خواہش تھی تو خانہ کعبہ اتنا چہیتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ہجرت کرتے اس کو دیکھ کر رو رہے تھے کہ اے خانہ کعبہ تجھے چھوڑ کر میں کیسے جاؤں، مگر مجبور ہوں کہ لوگوں نے مجھ پر اتنی مجبوری ڈال دی کہ مجھے مکہ المکرمہ چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسا چہیتا، ایسا پیارا خانہ کعبہ، محبت سے پر ایسے خانہ کعبہ کو اللہ نے قبلہ اول کیا کہتے ہیں اپنا ایک قبلہ مقرر کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، جس کی طرف مسلمان رک کر کے نماز پڑھے۔ تو اللہ نے کہا ہے امت محمدیہ جب اللہ نے تمہیں ایسا پیارا اتنا اچھا جب قبلہ دیا تو تم بھی ایسی اچھی ہی قوم ہو، تم بھی ایسی پیاری قوم ہو۔ اس لیے وہ کذالک کہ اللہ نے لفظ استعمال کیا اور کہا اسی طرح جس طرح ہم نے تمہیں ایک خانہ کعبہ قبلے کے طور پر دیا اسی طرح ہم نے تمہیں امت بھی بہترین امت بنایا ہے۔ لفظ وسط یہاں پہ درمیانی معنی نہیں ہے بلکہ آپٹیمم کے معنی یعنی بہترین اور افضل کے معنی میں ہے۔ ہم نے اے امت محمدیہ کے افراد ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے اس لیے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور تم پر نبی گواہ بن جائے۔ اور لوگوں پر کس طرح گواہ بنتی ہے امت اور امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گواہ بنتے ہیں اس کی ساری تفصیل میں نے پچھلے درس میں احادیث کی روشنی میں میں نے آپ کے آگے رکھی۔ یہ پہلا ٹکڑا ختم ہوتا ہے 143 کا یہاں پر تو ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا ٹکڑا شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. یہاں پر دوسرا ٹکڑا ہے. اللہ کہتا ہے وما جعلنا القبلة، وما اور نہیں، معنی میں نہیں، جعلنا ہم نے بنایا، القبلہ اور نہیں ہم نے بنایا قبلے کو، یعنی جلنا نہیں بنایا یا نہیں مقرر کیا، ہم نے قبلے کو قبلے اول کو نہیں مقرر کیا مگر کسی خاص کام کی وجہ سے. یہ معنی ہے. کیا خاص کام؟ التی کنت علیہ، یعنی وہ قبلہ جس پر تم پہلے تھے، یعنی قبلے اول، وہ قبلہ جس پر تم پہلے تھے ہم نے اس کو قبلہ اس لیے مقرر کیا، اللہ وجہ بتا رہا ہے، الا مگر یہ کہ لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، کون رسول کی پیروی کرتا ہے، ممن ينقلب على عقبه اور کون اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹتا ہے. اس لیے ہم نے قبل اول کا حکم دیا. قبل اول کا حکم دینا ہمارا مقصد آزمائش کا تھا کہ اس گروہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف ان کے پیرے کاروں میں کتنے لوگ ہیں جو نبی کے اشارے آبرو کے منتظر ہیں اور کون ہے جو حکم آنے پر اپنی ایڑیوں کے بل پلٹنے والا ہے. یہ ہم دو گروہ الگ الگ ہم کرنا چاہتے تھے، پیروکاروں کا گروہ اور پیروی سے پیچھے ہٹنے والا گروہ. یہ دو گروہوں کو ہم الگ الگ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے قبل اول کا حکم دیا. بڑی انوکھی اور عجیب آیت بھی ہے کہ اس کی ابتدا اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح کرتا ہے کہ ہم نے پہلے قبلے کو جس پر اے امت محمد کے افراد تم تھے اس لیے ہم نے مقرر کیا، لنعلم کیا کہا اللہ نے، تاکہ ہم جان لیں. اب کوئی لفظی ترجمہ اس کا پڑھے گا اور اگر اللہ کی ذات میں غور فکر میں اگر ڈوب گیا تو ہو سکتا ہے کہ گمراہی کا کوئی اور نیا دروازہ اور دریچہ نہ کھل جائے. کیا ہے آیت؟ لنعلم تاکہ ہم جان لیں کہ تم میں کون رسول کی تابعداری کرتا ہے اور کون رسول کے خلاف جاتا ہے. بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، کہ اللہ کیا جاننا چاہتا ہے؟ سوال اٹھتا ہے نا. اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے تو پھر لنعلم کیوں کہا اللہ نے؟ کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ کون رسول کی تابعداری کرتا ہے اور کون پیچھے ہٹتا ہے. جبکہ لفظ لنعلم یہاں پر وضاحت کے لیے ہے، واضح کرنے کے لیے ہے. لفظ نعلم یعنی علم، جاننا، یہ جاننا لفظ یہاں پہ وضاحت کرنے کے لیے ہے. اللہ کہتا ہے لنعلم یعنی تاکہ ہم واضح کر دیں. یہ معنی ہے لفظ نعلم کا یہاں پر. یہ نہیں کہ اللہ جاننا چاہتا، اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ کو تو ابد سے لے کر اجل تک سب کچھ پتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک کی ساری معلومات اللہ کو ہے. اللہ تو سب کچھ جانا ہوا ہے. اس لیے یہاں پر لنعلم کا مطلب وضاحت کرنا اور رزلٹ کو کھول کر رکھنا لوگوں کے آگے، یہ مقصد ہے. الا لنعلم تاکہ ہم واضح کر دیں کہ کون رسول کے پیچھے چلتا ہے اور کون رسول کے خلاف. اب ذرا غور کر کے سوچیں کہ اللہ کیوں واضح کرنا چاہتا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہتا ہے؟ جب جانتا ہے تو بول دیتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف اگر 100 لوگ ہیں، ان کے پیچھے اگر 100 تابع دار ہیں تو اللہ جانتا ہی ہے کہ اس میں کے 25 افراد تو ایسے ہیں جو منافق ہیں اور نیا حکم آنے پر نیا درد سر ان کو ہوتا ہے اور کبھی نبی کے پیچھے نہیں چلنے والے. اگر اللہ تبارک تعالیٰ آسمانی طور پر آسمان سے غیبی آواز بھی اگر دے دیتا کہ یہ 25 لوگ ہیں جو منافق ہیں اور نبی کی تابعداری نہیں کرنے والے، اگر ایسی غیبی آواز بھی آتی، کیونکہ اللہ کے علم میں ہے اللہ ایسا کر سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ نعوذ باللہ تو نے تو جھوٹ کہہ دیا، ہم جب سے نبی پر ایمان لائے ہیں ہم نے کبھی ایسی منافقانہ حرکت نہیں کی، ہم تو بڑے پکے اور سچے ہیں، ہم نے کبھی نبی کی نافرمانی نہیں کی. ہر وہ 25 افراد نعوذ باللہ جن کا اللہ نے نام لیا، ہر کوئی اپنی صفائی میں ان 75 سے زیادہ اپنا ایمان ظاہر کرے گا. ایسا ہوا ہے آپ سب کے زمانے میں
منافقین کی کہا جب بھی پول کھلنا ہوتا تو فوراً اللہ کے رسول کے پاس آتے، ایسی چرب بیانی کے ساتھ انداز اختیار کر کے بات کرتے کہ نبی بھی کہتے جاؤ اللہ تمہیں معاف کر دے. اتنے عذر، اتنے بہانے ان کے پاس ہوتے کہ اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے. اتنی چرب بیانی تھی. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں، جس کا حدیث کا ٹکڑا عربی میں یہ ہے، ان لبیان سحر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بے شک بعض بیان جادو بھرے ہوتے ہیں. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بات کرنا شروع کر دیا. بات اتنا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے ہی رہ گئے، سنتے ہی رہ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو بعض بیان ایسے ہوتے ہیں جو جادو بھرے ہوتے ہیں، انسان اسے مگن ہو جاتا ہے. تو اس طرح منافقین آ کر ایسے الفاظ کے ساتھ، ایسے انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے کہ لگتا کہ یہ پکے سچے مسلمان ہیں. تبھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دن تک ٹکے رہے. تو اگر غیبی آواز بھی آتی تو اپنی طرف سے طرفداری پیش کرتے. اب بتائیے اب اللہ کیسے ظاہر کرے گا؟ آزمائش کے سوا کوئی چارہ نہیں. اللہ نے آزمایا. اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی دونوں الگ ہو گئے. جب اللہ نے کہا کہ دیکھو قبلہ اول کو چھوڑ کر بیت المقدس پر رخ کرنے کے بجائے اب خانہ کعبہ پر رخ کرو، مسجد قباء میں یہی حکم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز جو ہے بیت المقدس رخ کر کے پڑھی تھی اور دوسری نماز خانہ کعبہ پر رخ کر کے نماز پڑھی. وہ صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنہوں نے نماز پڑھی تھی وہ گزرے ایک مسجد کے سامنے سے، وہاں دیکھا کہ صحابہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ بیت المقدس رخ کیے ہوئے. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو رخ کر کے نماز پڑھی ہے. یہ سننا تھا امام مقتدی سارے کے سارے امام، ان کے پیچھے مرد حضرات مقتدی، ان کے پیچھے بچے، ان کے پیچھے عورتیں، ساری سب کی سب رکوع کی حالت میں بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کا رخ کر لیا رکوع کی حالت میں. یہاں تک کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جو آدمی حضرات آگے تھے وہ پیچھے ہو گئے، جو عورتیں پیچھے تھی وہ آگے ہو گئی. اس حالت میں انہوں نے عصر کی نماز ادا کی. یہ تھی آزمائش کہ نبی کا حکم آتے ہی فوراً اس پر عمل شروع. اب جو جن کے دلوں میں نفاق تھا، جن کے دلوں میں کفر تھا، انہوں نے ٹاوک تولیاں شروع کی اور کہا کہ وہ بیت المقدس جو پہلے سے چلا آ رہا تھا اب اچانک کیوں حکم بدل دیا گیا. یہ جس نے سوال کیا وہ اب اس گروہ میں شامل ہو گیا جو نبی کا تابع دار نہیں ہے، ایڈیوں کے بل پلٹنے والا ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ آزمائش کے طور پر ہم نے ایسے کیا ہے. ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو براہ راست بیت المقدس پر رک کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ بھی بیت المقدس کو بھی درمیانی لے کر نماز پڑھتے تھے. مگر جب مدینہ میں آئے تو دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل رہا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف آپ بیت المقدس پر رک کر کے نماز پڑھو. تو اللہ کا حکم آیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر سکتے ہیں؟ جبکہ چاہتی کہ خانہ کعبہ پر رک کر کے نماز پڑھے اور اللہ کا حکم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک کر کے نماز پڑھتے رہے 16-17 مہینے تک. جب اچانک جب حکم بدل گیا تو صحابہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی اور وحی کی پیروی کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا رک کر کے نماز شروع کر دی. مگر جن کے دلوں میں نفاق اور کفر تھا وہ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ گئے. اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، ہم نے نہیں مقرر کیا قبلہ اول کو جس پر تم تھے مگر صرف آزمائش کے لیے تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون تم میں رسول کے تابع دار ہے اور کون رسول کے خلاف ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹنے والا ہے. یہاں پر یہ آیت کا دوسرا ٹکڑا مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد آگے اللہ کہتا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. بڑی پیاری بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اور اللہ نے اپنی طرف سے بات کہی، اس لیے کہی ہو سکتا ہے جن کی نگاہ میں بیت المقدس قبلہ بہت بڑا رہا ہو تو ان کے لیے چھوڑنے کو اتنی ہی دقت گئی ہوگی. ہو سکتا ہے بعض صحابہ کے دل میں، بعض مسلمانوں کے دل میں بیت المقدس جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے بہت زیادہ اہمیت ہو اور فوراً خانہ کعبہ رخ کر کے نماز پڑھنے کے لیے ان کے لیے دقت گئی ہو. تو اللہ کہتا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، یقیناً یہ بڑا اہم کام تھا کہ بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو رخ کرنا، یہ بہت بڑا کام تھا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، اللہ خود کہہ رہا کہ یقیناً یہ بہت بڑا کام تھا.
قبلہ اول کی طرح 16-17 مہینے نماز پڑھنے کے بعد اچانک وہی آتی ہے تو وہ خانہ کعبہ کا رخ کر کے نماز پڑھنا پڑتا ہے. یہ بہت بڑا کام تھا. الا علی الذین ھدی اللہ, مگر ان کے لیے نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی. معلوم ہوا کہ اللہ جنہیں ہدایت دیتا ہے ان کے لیے بڑا عمل چھوٹا عمل نہیں ہوتا ہے, ان کے لیے عمل ہوتا ہے. بڑا عمل چھوٹا عمل ان کے لیے ہوتا ہے, بڑی سنت چھوٹی سنت ان کے لیے ہوتی ہے جن کو بڑی دقت جاتی ہے کہ عمل کیسے کرے. ہدایت نہیں ہوتی ہے, زبردستی سجدے کرائے جا رہے ہیں, زبردستی رکوعیں کرائی جا رہی ہیں, زبردستی مسجد پکڑ کے رکھا جا رہا ہے. ان کے لیے بڑی دقت جاتی ہے کہ بڑی سنت کون سی, چھوٹی سنت کون سی. اللہ کہتا ہے اللہ جن کو ہدایت دے دے, کوئی بڑا کام بڑا نہیں, کوئی چھوٹا کام چھوٹا نہیں, ہر کام وہ آسانی سے کر لیتا ہے. سردی کے دنوں میں صبح فجر میں 4-4:30 بجے اٹھنا اس کے لیے اتنا آسان ہے کہ جب اٹھتا ہے اس کو مزہ آتا ہے, خوشی محسوس ہوتی ہے, جب بہت بڑا کام نظر آ رہا ہے. اگر ہدایت جس کو اللہ دیتا ہے یہ کام بھی اس کے لیے آسانی رہتی ہے. وقت دن میں 5 وقت کی نمازیں وقت پر ادا کرنا واقعی بہت بڑا کام ہے. اس لیے اللہ نے نماز کے تعلق سے بھی یہی کہا ہے انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین, کہا وہاں پر جو اللہ کے آگے جھکنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا کام نہیں ہے. دن میں 5 وقت کی نمازیں وقت پر ادا کرنا, اپنی مصروفیات کے اندر سے وقت کو نکالنا, چاہ کر یا نہ چاہ کر, یہ بہت بڑا کام ہے. مگر جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے, ایسے کئیوں افراد, ایسے کئیوں نوجوان, ایسے کئیوں بزرگ ایسے ملیں گے جو 50 سال سے 40 سال سے جب اللہ نے سمجھ دی, توفیق دے دی, تب سے ایک وقت کی بھی نماز ان کی مس نہیں ہوئی ہے. اور ایسے کئیوں لوگ ایسے ملیں گے جو 10 سال تک لگاتار نماز پڑھتے آئے, اس کے بعد 4 دن مس ہو گئی ان کی, کیونکہ شادی تھی بیٹے کی, اور بیٹی کی شادی تھی, مصروفیت تھی, فلاں دن سفر کر رہا تھا, 4 دن مس ہو گئے, پھر لگاتار 10 سال تک نماز پڑھتے رہے. یہ نماز نہیں ہے. آپ نے جو 10 سال پڑھی اس کی اہمیت نہیں ہے, آپ نے جو 4 سال جو چھوڑا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ 4 وقت کی آپ نے چھوڑی ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. یقین جانیے, اللہ قسم کھا کر اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے, پوری زندگی میں اللہ جب ایک بار توفیق دیتا ہے, سمجھ دیتا ہے, پوری زندگی میں ایک وقت کی بھی نماز مس نہیں ہوتی ہے. تبھی تو اللہ نے فرض کیا ہے. اگر یہ ناممکن کام ہوتا تو اللہ فرض نہیں کرتا اس کو. ناممکن نہیں ہے, یہ ممکنات میں سے ہے کہ زندگی بھر ایک وقت کی بھی مس کیے بغیر انسان نماز پڑھ سکتا ہے. زیادہ انسانی ضرورت اور عذر کے تحت ظہر 1 گھنٹہ لیٹ ہوگی, 2 گھنٹے لیٹ ہوگی, ظہر نہیں پڑھ پایا, اثر میں پہنچا تو ظہر پڑھ لے گا. قضا ظہر تو ادا کیا اس نے, ادا کرے گا. مگر ایسے بھی حضرات ملیں گے, ظہر جو مس ہو گئی, اب جان تو مس ہو گئی, اب کہاں پڑھ رہے, اثر پڑھ لو. ہم کبھی چھوڑتے نہیں, ایک آدھ چھوڑ لے تو کیا ہوگا, نہیں, وہ نمازی نہیں ہے. وہ جو نماز کو ایزی لے لے وہ نمازی ہوتا ہی نہیں ہے. نمازی وہ ہے جس کو اللہ نے توفیق دے دی, سمجھ دے دی, اس کے بعد سے لگاتار مرنے تک ایک بھی نماز مس کرے اگر وہ پڑھتا ہے تو وہ نمازی ہے اللہ کی نگاہ. کیونکہ کام بہت بڑا ہے حقیقتاً, مگر ان کے لیے نہیں جو خوشی و خضوع رکھتے ہیں, ان کے لیے نہیں جنہیں اللہ ہدایت دے دے. وہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو حکم دیا قبلہ اول کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کا رخ کرنے کا, یہ واقعی بہت بڑا کام ہے, مگر ان کے لیے نہیں جنہیں اللہ ہدایت دے دے. معلوم ہوا یہ آیتیں بڑی پیاری اور بار اس طرف دھیان دلا رہی ہیں کہ انسان کی اہمیت نہیں ہے, انسان کیا سوچتا ہے, کیا سمجھتا ہے, اس کی اہمیت نہیں ہے. اصل اہمیت ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. اللہ اگر کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اس کے دل اور دماغ کے اندر کے جو طبق ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. اس کے اندر وہ سمجھ آ جاتی ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی, اس کے اندر وہ چالاکی, وہ حکمت اور وہ فکر اس کے اندر آ جاتی ہے جو ہدایت سے پہلے نہیں تھی. ہدایت ایک الگ چیز ہے. ہدایت کو ہم کسی الفاظ سے یہ ظاہر نہیں کر سکتے, اس کی ڈیفینیشن نہیں بنا سکتے کہ اس کا نام ہدایت ہے, یہ اسٹیپس فالو کر لو ہدایت مل جائیں گی. نہیں, یہ ہدایت اللہ کی طرف سے, صرف اور صرف اللہ کی طرف سے. ورنہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہے, سردار الانبیاء ہے, کتنی محنت نہیں کرتے, اور سب سے زیادہ محنت تو اپنے چچا کے لیے, ابو طالب کے لیے کی. سب سے زیادہ چاہتے بھی تھے, سب سے زبردست اور سب سے بڑے ڈیفینڈر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو دعوت بھی دی, یہاں تک کہ مرتے وقت یہی کہا کہ چچا جان آپ میرے کم سے کم کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں اللہ کے سفارش کر لوں گا. کفر کی حالت میں ہی مرے. معلوم ہوا انسان کے اوپر اس کی
انسان کے اوپر یہ منحصر نہیں ہے. اور کون دعوت دے رہا ہے اس کے اوپر منحصر نہیں ہے. ہدایت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے کہا اسی جگہ پر قرآن کی آیت ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کڑک آیت ہے, انداز بھی کڑک ہے. انک لا تہدی من احببت, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. یہ آیت ہے. آج تو لوگ یہ نبی کے تعلق سے پتہ نہیں کیا کیا دعوے کر لیتے ہیں. ہدایت تو کیا, وہ تو رزق بھی پہنچاتے ہیں, وہ تو مصیبتیں بھی دور کرتے ہیں. مدینہ چھوڑ کر کبھی مکہ آ جاتے ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں دبئی آ جاتے ہیں, کبھی ہندوستان آ جاتے ہیں, کبھی اجمیر آ جاتے ہیں, کبھی بڑے بڑے مدرسے کی اوپننگ میں آ جاتے ہیں, چند دیواریں کھڑی کر کے بھی چلی جاتے ہیں. یہ تو عقائد آپ سلام کے تعلق سے رکھتے ہیں. اللہ کہتا ہے نبی تم چاہ کر بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. انک لا تہدی من احببت, آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء, مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. معلوم ہے کہ ہدایت خالص اللہ کی طرف سے ہے. جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. ان پڑھ گوار کوئی ہوگا اس کے اندر کون سی طرف اللہ کیا دیکھ لے اس کو ہدایت دے دے. وہ پڑھتے پڑھتے اتنا عقل مند, اتنا چالاک اور عالم فاضل بن جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ تو کبھی ایسا تھا ہی نہیں. اللہ کر دیتا ہے, اللہ قدرت والا ہے. اس لیے ساری چیزیں اللہ کی طرف سے. بندے کو چاہیے کہ اللہ کے آگے اپنا لگاؤ رکھے, اللہ کے آگے روئے گڑگڑائے, اپنے آپ کو نہ بڑا سمجھے نہ دنیا کے کسی شخص کو بڑا سمجھے. اللہ کو بڑا سمجھے, اللہ کے روئے گر گئے, اللہ تعالیٰ دل و دماغ کے دروازے کھول دیتا ہے. ہدایت کا نور اس کے دل میں ڈال دیتا ہے جو پنپتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ خود اس کو پالتا ہے, پوستا ہے, ہدایت دیتا ہے. جگہ جگہ وقت اور حالات میں اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا ہے. یہ اللہ کی ہدایت. اس لیے اللہ کہتا ہے الا علی الذین ھدی اللہ, مگر ان کے لیے کام بڑا آسان ہے, اس کو اللہ ہدایت دے دے. تیسرا ٹکڑا یہاں پر ختم ہوتا ہے. چوتھا ٹکڑا بڑا پیارا ٹکڑا ہے, غور سے سنیں, بڑا اہم ٹکڑا ہے. اگر اس کو نہیں سمجھا جائے تو یہ آیت کا صحیح مفہوم بھی کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهَ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. کیا الفاظ ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ, اور نہیں کرنا چاہتا اللہ, لِيُضِيعَ ضائع, ایمانکم تمہارے ایمان کو. اور اللہ تعالیٰ اے میرے نبی کے صحابہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کہ پڑھنے کا مسئلہ ہے, تحویل قبلے کا مسئلہ ہے, ہدایت کا مسئلہ چل رہا ہے, تو اچانک ایمان کو ضائع کرنے اور نہیں کرنے کا سوال اس میں کہاں سے آیا؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے. کیا ہے یہ ایمان؟ کس چیز کو ایمان اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ بہت بڑی اہمیت معلوم ہوگی آج. نماز کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ یہاں پر ایمان سے مراد نماز کو کہہ رہا ہے. ایمان سے مراد نماز کی طرف اشارہ ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرے. کیوں کہا اللہ نے یہ آیت کیوں نازل کی؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ بعض صحابہ کے ذہن میں اشکال پیدا ہوا, ایک ڈاؤٹ پیدا ہوا کہ وہ صحابہ جو قبلہ اول کی طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے دوران فوت ہو گئے, ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ ایمان کا کیا ہوگا؟ نہیں, ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ وہ قبول ہوں گی یا رد کر دی جائیں گی؟ کیونکہ اصل قبلہ تو یہی ہے. یہ تو صرف آزمانے کے لیے تھا پہلا, جو صرف آزمانے کے لیے تھا اس پر ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یا پھر ہم نے جو 16-17 مہینے اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی اس کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ ہمیں بہت بڑا ڈاؤٹ تھا, بہت بڑا سوال تھا. اللہ نے اس کا جواب یوں دینے کے بجائے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا, مطلب قبول کرے گا, وہ بھی اللہ کی طرف سے حکم تھا اور یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے, اس لیے تمہاری دونوں نمازوں کو قبول کرے گا. ایسے کہنے کے بعد اللہ نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. معلوم ہوا کہ نماز کے بغیر ایمان ہی نہیں. جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں ایمان والا ہوں اور نماز ڈھنگ کی پڑھتا ہی نہیں ہے, جب دل میں آتا تب پڑھتا, دل کا پجاری ہے, دل کو خدا بنائے ہوئے ہے, جب دل میں آتا تب پڑھتا, اس کا ایمان نہیں ہے. نماز کے بغیر ایمان کا تصور بالکل نہیں ہے. نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اسی سے ایمان ظاہر ہوتا ہے. جو 5 وقت کی دن میں نماز ادا کرے
فرائض اس کا ایمان ظاہر ہوتا ہے. جو اس کو نہ پڑھے اس کا ایمان ایمانی نہیں ہے. تبھی تو اللہ نے براہ راست ڈائریکٹلی نماز کو لفظ نکال کر ڈائریکٹ ایمان رکھ دیا وہاں پر. کہا اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا, وہ ہے کہ نماز کو ضائع نہیں کرے گا. یہ آیت خود, یہ تفسیر خود یہ بیان کرتی ہے کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ ایمان ہے. ایمان, نماز کا پڑھنا ایمان کا رکھنا ہے, نماز کا چھوڑ دینا ایمان کو ہی ضائع کر دینا ہے. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں حدیث میں, ہم میں اور کافروں کے درمیان, مسلمانوں میں اور کافروں کے درمیان ایک ہی ایک حائل شدہ دیوار ہے, وہ ہے نماز. یہ گر گئی تو کوئی فرق نہیں ہے دونوں, کوئی فرق نہیں. اب اس میں یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ نماز پڑھ رہے ہیں بس آپ 4 وقت تو کم سے کم پڑھ ہی لیتے ہم, آپ 3 وقت تو کبھی چھوٹتی نہیں ہماری. نماز نہیں ہے وہ, کیونکہ نماز کے تعلق سے اللہ نے اقامت کہا ہے نا, اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو گا. اور دیوار کو, اس کے سب سے پہلے جب لفظ سورہ بقرہ کے اندر اقیم الصلاۃ پر درس ہوا تھا, اپنا تفسیر ہوئی, تو اس وقت میں نے بتلایا تھا کہ نماز کو قائم کرنا اٹ از جسٹ لائک بلڈنگ دا وال, دیوار کو کھڑا کرنا ہے. دیوار کو کھڑا کرنے کے لیے جس طرح اینٹ لگتی ہے, سیمنٹ لگتی ہے, پلاسٹر لگتا ہے, تو اس میں گیپ بھی نہیں لگتا. اگر گیپ آ جاتا ہے دیوار میں تو دیوار نہیں ہے, وہ اس کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے. ابھی تک کسی انجینئر کو آپ نے کسی کیا کہتے ہیں جو ہوتا ہے کیا بولتے ہیں دیوار بنانے والا جو ہوتا ہے معمار, ایسی دیوار بناتے ہوئے آپ نے دیکھا ہی نہیں جس میں کیا 10 جگہ گیپ ہو, ایک بھی اینٹ باقی رہ جائے کہیں پہ تو بولیں گے یہ معمار نہیں ہے, یہ انجینئر نہیں ہے, یہ دیوار بنانے والا نہیں ہے. ایسی دیوار بنا دیا جہاں سے اندر باہر کا سب دکھتا ہے, اور اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ یہ کتنی مضبوط ہے, کیونکہ اس میں گیپ ہے. قائم کرنے کے لیے پے در پہ اینٹ رکھنا ضروری ہے, پے در پہ, اسٹیپ بائی اسٹیپ. ایک بھی اسٹیپ چھوٹ گیا وہ قائم نہیں ہوئی. تو جو لوگ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں 3 وقت کی 4 وقت کی, دل بولتا تھا کہ کبھی 5 وقت کی بھی پڑھ لیتے ہیں, مطلب بڑا احسان کر لیتے ہیں, تو 5 وقت کی پڑھ لی, اور کبھی چھوڑتے ہیں تو جمعہ کو جمعہ بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ نماز نہیں ہے میرے بھائیوں, یہ نماز بالکل نماز نہیں ہے. اگر اس طرح کی نماز پڑھ کر اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا احسان کر رہے ہیں تو یہ احسان ہے, اپنے آپ میں بھی احسان نہیں ہے. اگر پڑھنا ہی ہے تو دل و جان سے اللہ سے توفیق مانگو گے, اللہ میں چاہتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز پڑھوں, مگر میں سے 2 وقت کی 3 وقت کی ہو رہی ہے, تو مجھے 5 وقت کی توفیق دے. یہ کہتے ہوئے اسی طاقتوں میں اگر دن گزارے تو اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز کی توفیق دے گا. اگر 2 وقت کی 3 وقت کی پڑھنے کے بعد اگر اس بیماری میں مبتلا ہے, اس خوش فہمی کی بیماری میں اگر مبتلا ہے کہ ہم تو نمازی ہیں, ہم تو پڑھنے والے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کبھی 5 وقت کی نماز پڑھنے کا موقع دے گا ہی نہیں, توفیق دے گا ہی نہیں. اور جب مریں گے نا, یقین جانیے نمازی بن کر تو نہیں مرنے والے, نمازی بن کر نہیں مریں گے, بے نمازی بن کر مریں گے. تو 1-2 وقت کی نماز چھوڑنے سے نمازی نہیں بنتے. یہ اسلام کا اصول ہی ہے, یہ اسلام کا فتویٰ ہی ہے. 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنے کا نام ہی نماز ہے, کیونکہ اتنی اہمیت ہے کہ یہ ایمان کے جیسی ہے, ایمان کے برابر ہے. نماز کا پڑھنا ایمان کا ظاہر کرنا ہے, ورنہ ایمان ایمانی نہیں ہے. اس لیے آگے اللہ تعالیٰ آخری ٹکڑے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بے شک اللہ تبارک تعالیٰ انسان پر بڑا رؤوف ہے, محبت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. کیوں کہا اللہ نے؟ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ احکامات بھی جب دیتا ہے تو ناپ تول کر عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ, جو معتدل ہوتے ہیں, جو زیادہ مشکل نہ ہو بہت زیادہ آسان بھی نہ ہو, معتدل جو ہوتے ہیں جس پہ انسان عمل کر سکتے ہیں, ایسے احکامات اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اس لیے اللہ نے اسلام کے تعلق سے کیا کہا؟ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان الدین یسر, دین بہت آسان ہے. کیوں کہا اللہ رسول؟ یہ ہے آسان, یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ اتنے احکامات ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں, دعویٰ بھی کرتے ہیں اسلام بہت بڑا پہاڑ ہے, اس کو سر کرنا بہت مشکل ہے, اس لیے بازو سے پگڈنڈیاں آپ چور راستے نکالو, بہت سارے چور راستے نکال لیتے ہیں. زندگی 1 سال تک نماز نہیں پڑھتے, مگر جیسی شب معراج آ گئی 2 رکعت ایسی پڑھو جس میں پہلی رکعت میں 25 بار سورہ فاتحہ, 25 بار سورہ اخلاص, رکوع میں اتنی بار ہے. یہ 2 رکعت پڑھنے پر آپ کی قضائے عمری ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے, شارٹ کٹ کی. اللہ نے جس کو دن میں 5 وقت فرض کیا ہوا ہے اس کو آپ کینچی سے کاٹ کر کے شارٹ کٹ کر رہے ہیں, اور 2 ہی رکعت پڑھ رہے ہیں, وہ بھی شب معراج میں. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یا پھر شب بارات میں, یا پھر شب قدر میں, رات میں, سال میں 1 بار اس کو پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں سال بھر کی نماز معاف.
یہ شارٹ کٹ نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں اسلام بہت بڑا سمندر ہے, اس لیے تیرنے جاؤ ہی مت وہاں پہ, اس لیے نزدیک ہی مت جاؤ, تیرنے نہیں آتا تم کو اور جائیں گے تو ڈوب کر مر جائیں گے. یعنی اسلام سے ڈرایا جا رہا ہے, اسلام سے ہیبت کھائی جائے گی لوگوں کو. اسلام بہت بڑا سمندر ہے, اسلام بہت آسان ہے. ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان الدین یسر, دین بہت آسان ہے. ایک طرف لوگوں کے اقوال, لوگوں کے افکار, اسلام ایسا ہے, اسلام ایسا ہے, بہت بڑا ہے. اس کو مانیں گے, اس کو مانیں گے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بھلے ہی ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے. اگر ہم کوشش کریں گے تو آسان لگے گا, اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آگے کی بھی توفیق دے گا. نہ ہم کوشش کرنا چاہتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں, تو اللہ ابھی جہاں ہے وہی رکھتا ہے, اور ایک بڑی عجیب و غریب بیماری دے دیتا ہے, وہ ہے خوش فہمی کی بیماری. بس خوش رہو کہ تم صحیح ہیں. لوگ بہت سارے ہیں تو سمجھ ہم بہت صحیح ہیں, وہ وہی خوش ہے, وہ انہیں پتہ نہیں حقیقت کا ہی. جب مر کر اللہ کے جب کھڑے ہوں گے, آنکھیں کھلے گی حقیقت کی, تو کہیں گے اللہ ہم کیا غلط تھے. اللہ کہے گا ہاں غلط تھے, مگر تم نے یہ چاہ کر یہ مول لیا ہے, تم خوش تھے ہم صحیح ہیں, تم نے صحیح کی تلاش نہیں کی, اس لیے میں نے بھی تمہیں وہیں چھوڑ دیا. اگر تم صحیح کی تلاش کرتے, اپنے گریباں میں جھانکتے, تو تمہاری غلطیاں تمہیں نظر آتی. تم نے تو کبھی اپنے گریباں میں جھانکا ہی نہیں, تمہیں تمہاری رہنمائی کیوں کروں. تو اللہ گمراہی میں ہی چھوڑ دیتا. اگر اللہ حقیقت میں بہت مہربان ہے تو چاہتا ہے کہ رہنمائی حاصل کرے, اللہ اس کو رہنمائی دیتا ہے. اس لیے وہ حدیث جو حدیث توفیق کہہ دیجیے اس کو, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنے رب کی طرف ایک بالشت آتا ہے تو رب اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہے. جب بندہ اپنے رب کی طرف چل کر آتا ہے تو اس کا رب اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. ضرورت ہے بندہ کچھ تو کرے, ایک بالشت تو بندہ, اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ آ رہا ہے نزدیک. جب بندہ اپنے رب کی طرف چل کر جا رہا ہے تو رب اس کی طرف دوڑ کر آ رہا ہے. کون زیادہ محنت کر رہا ہے؟ محنت اللہ زیادہ کر رہا ہے نعوذ باللہ, مطلب بات سمجھانے کے لیے اللہ زیادہ کام کر رہا ہے, ہم کم کام کر رہے ہیں. ہم کم بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. جو اسٹارٹنگ ہے, انیشیشن جو کہتے ہیں, شروعات بھی ہم سے نہیں ہوتی ہے, پہلے سے نیت میں کھوٹ ہے. لوگ کون بیٹھے گا قرآن کے درس میں, بیٹھیں گے تو سمجھ میں آئے گا, سمجھ میں آئے تو عمل کرنا پڑے گا, اس لیے بیٹھو ہی نہیں تاکہ سمجھ بھی نہ آئے, اور سمجھ میں نہیں آئے گا تو عمل بھی نہیں کریں گے. قرآن پڑھو ترجمے سے سب کہتے ہیں ارے کون پڑھے گا اتنی موٹی قرآن, پہلے یہ بہانا, ارے شروع تو کرو تھوڑا تھوڑا, ارے تھوڑا تھوڑا شروع کر کے تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آئے گا تو تھوڑا تھوڑا عمل کرنا پڑے گا. اس لیے نہ پڑھو نہ سمجھو نہ عمل کرو, نیت میں کھوٹ ہے. شروعات کریں گے تو اللہ سب توفیق دیتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے. رؤوف, بڑی محبت کرنے والا ہے. محبت کا ہی تقاضا ہے کہ تھوڑی کوشش کرو, بہت کچھ دینے کا اللہ وعدہ کرتا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رؤوف اور رحیم ہونے کا ہم اللہ سے وسیلہ پکڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رؤوف اور رحیم ہونے کی وجہ سے ہم سے محبت کرے, ہم پر رحم کرے اور ہمارے دلوں میں ہدایت کا نور بھر دے, تاکہ ہمارے اس دنیا میں عمل کرنا اور علم حاصل کرنا آسان ہو, اور آخرت میں مر کر حساب کتاب دینا بھی ہمارے لیے آسان ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.